آج بے شرمی کی اور بہت زیادہ محرومی کی بات یہ ہے کہ آج عالم اسلام کے مسلمانوں کی بہت بڑی محرومی اور بے شرمی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے جا بجا وقتاً وقتاً کبھی اسلام کے اوپر لوگ جو ہے اعتراض اور سوال کھڑے کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر جو ہے سوال کھڑے کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی کبھی کچھ گھنونے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں اور ہم ان کو جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہم ان کا ڈیفنس نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم۔ محترم عزیز و نوجوان و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من احب، یعنی جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جس کو فالو کرے گا، جس کا فین بنے گا، جس سے محبت کا دعویٰ کرے گا، جس کے طریقوں کو اپنائے گا، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عالم انسان کے لیے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اگر کوئی ہادی اور رہبر ہے، اگر کسی کی زندگی کسی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر ہے اور آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک گوشے کا علم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام کی جو زندگی ہے اس کے ایک ایک لمحے کا علم تمام مسلمانوں کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے۔ آج بے شرمی کی اور بہت زیادہ محرومی کی بات یہ ہے کہ آج عالم اسلام کے مسلمانوں کی بہت بڑی محرومی اور بے شرمی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے جا بجا وقتاً
کبھی اسلام کے اوپر لوگ جو ہے اعتراض اور سوال کھڑے کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر جو ہے سوال کھڑے کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی کبھی کچھ گھنونے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں اور ہم ان کو جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہم ان کا ڈیفنس نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، نبی سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صرف زبانی دعووں پر کام نہیں چلے گا، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا سچا عاشق ہوں، میں نبی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ زبانی دعووں پر جنت نہیں ملے گی، جنت تو تب ملے گی جب ہم دل سے محبت کا دعویٰ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی بات حدیث میں فرمائی، المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے طریقوں کی دعوت اس کو ملتی ہے کہ میرے طریقے اپنا لے، مجھے جو ہے اپنا آئیڈیل بنا لے اور میرے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے۔ جب ایک انسان آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھو اور جو ہے ہمارے علاقے کے نوجوانوں کی کنڈیشن اور ان کی لائف اسٹائل دیکھو کہ ان کو اگر کسی فلم میں کام کرنے والے ایکٹر سے محبت ہے تو اس کی فلم میں آنے والے جو کپڑے ہوتے ہیں، جو لباس ہوتے ہیں، وہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس فلم میں اس ہیرو نے ایسے کپڑے پہنے، میں بھی ایسے کپڑے خرید کر اپنے جسم پر لاؤں گا اور ایسے کپڑے پہنوں گا، اس کے جیسے گوگلز لاؤں گا، اس کے جیسے شوز لاؤں گا اور اس کے جیسی کار اور بائک لاؤں گا اور جو ہے اس کی مکمل کاپی کروں گا۔ ایک نوجوان کو کرکٹر سے محبت ہوتی ہے، اس کا پورا اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی 50 لگائی، کتنی سینچریاں لگائی اور اس کا کیا ریکارڈ ہے اور اس کی رینکنگ کتنی ہے۔ کیوں؟ اس سے محبت ہے تو اس کی ایک ایک ادا سے محبت ہے، لیکن وہ چیزیں فانی ہیں، کام آنے والی نہیں ہے۔ کام تو آئے گی محبت آئے گی آخرت میں، اور دنیا کے اندر نبی کی محبت کام آئے گی۔ تمہیں کام آئے گی آخرت کے اندر نبی کی محبت، نبی کا عشق کام آئے گا۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس نبی کے محبت کے ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، دل سے محبت کا اقرار کر لے اور دل سے اس بات کا عزم ارادہ کر لے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ یہ ہے اصل محبت۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جس نبی نے بتلایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آج امت کا حال یہ دیکھ لیجئے کہ جمعہ کے دن کی جمعہ کی نماز کے لیے 14 رکعت پڑھنے کے لیے آج امت تیار نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پورے ہفتے میں 35 نمازیں آتی ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے دل کی آنکھوں سے یہ تصور کرے اور یہ جو ہے اپنا محاسبہ کرے اور اپنا حساب کتاب کرے کہ میری اپنی زندگی کے اندر پورے ہفتے میں 35 نمازوں میں کتنی نمازوں کو ادا کرتا ہوں۔ تو نہ ہماری زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی، رمضان میں روزوں کی پابندی، نہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں، نہ خدمت خلق کرتے ہیں، نہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، دکھے لوگوں کے دکھ کو دور نہیں کرتے، ان کی پریشانیاں دور نہیں کرتے، میڈیکل لائن سے پریشان لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف محبت کے جھوٹے دعوے پر اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔ اور کیا شخصیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام رات بھر ایک مرتبہ روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔
حضرت جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ پوری رات آپ نے آج رو کر گزار دی، کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ستا رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری امت کو جہنم میں ڈالا جائے اور میں جنت میں جاؤں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ کیا امت کا غم تھا۔ اپنے دل کے اندر سچی محبت پیدا کرے، اور وہ سچی محبت سیرت کے مطالعے سے پیدا ہوگی، اس کی اسٹڈی کرنے سے پیدا ہوگی۔ اپنا وقت لگائیے اس کے پیچھے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، اس سے خیر و برکت آئے گی۔ جو انسان دنیا میں سعادت مندی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ آج اخبار کی خبروں پر تو یقین ہے، لیکن نبی کی سچی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسا عشق صحابہ کو تھا، ہائے ہائے، کیا اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت شروع میں اسلام لا چکے تھے، غزوہ بدر کے علاوہ سارے غزوات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ احد کا جب موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیرا تھا اور تیر برسانا شروع کیا تھا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلیوں کو آگے کر دیا تاکہ میرے محبوب کی جسم کے اوپر وہ تیر کے وار نہ جائے، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر وہ دشمنوں کے تیر کو گھیر لیا تھا۔ پھر ایک کافر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر تلوار سے وار کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو آگے کر دیا، طلحہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی، لیکن نبی کے جسم پر آج تک نہیں آنے دی۔ اور پھر ایسی حالت کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب گھیراؤ کا زور کم ہوا اور دشمنان اسلام دور ہوئے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کے اوپر آقا کو سوار کر کے پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر رکھ دیا تاکہ اللہ کے نبی کی ذات اقدس دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی ان ادا کو دیکھ کر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں ایک چلتا پھرتا اگر تمہیں شہید دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لیا کرو۔ کتنے سخی تھے، فیاض آدمی تھے، سخی آدمی تھے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے ان کے بارے میں 1 مرتبہ 7 لاکھ درہم ان کی زمین بکی، 7 لاکھ درہم میں، تو سارے کے سارے غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ آج تو ہم اپنا حق لینے کے لیے پیچھے پڑے ہیں، لیکن میرے باپ کی ملکت میں، میری ماں کی ملکت میں میرے بھائی کو کتنا حصہ دیا جائے گا، بہن کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اس پر کوئی ڈسکس نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ فرض عین ہے۔ خود قرآن نے اللہ نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ ایک باپ کا انتقال ہوا، اس کی ملکت وہ چھوڑ کر گیا، تو ایک بہن کو کیا حصہ ملے گا۔ میں یہاں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب النوازل میں لکھا ہے، جن علاقوں کے اندر لوگ اپنی بہنوں کا ان کی شادی کے موقع پر جو ان کا جو شادی کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کے موقع پر لاکھوں کا ان کا خرچہ اٹھا لیا اور باپ کی ملکت میں ان کو کوئی حصہ نہیں، یہ سراسر گمراہی اور ضلالت کی بات ہے۔ آپ نے وہ چیز کی، وہ آپ نے رسم کو ادا کیا، سماج کی چیز کو ادا کیا، لیکن باپ کی ملکت میں اس کو حصہ دینا یہ فرض عین ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیا، کل قیامت کے دن اللہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اتنے سخی آدمی تھے، لڑکیوں کی بیواؤں کی شادیاں کرا دیتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے، اتنے سخی آدمی تھے۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمعہ کے دن وعظ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور مسجدوں میں لوگ ادھر ادھر کھڑے رہے تھے، ڈسپلن نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور جہاں جوتے اور چپل نکالے جاتے ہیں وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے، کانوں میں آواز آ گئی کہ اجلسو۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہیں کے وہیں جوتے نکالنے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آقا نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود تو وہاں بیٹھ گیا ہے جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں، تو آقا نے حکم دیا عبداللہ ابن مسعود تم یہاں آگے تشریف لے آؤ، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو کہا آقا آپ کا حکم میرے کانوں میں پڑ گیا، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ آقا نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو مسجدوں میں ادھر ادھر کھڑے ہو گئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ آقا مجھے کہاں پتا تھا کہ میرے لیے حکم نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ اگر میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرتا، میں آپ کے حکم کو نہ مانتا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس وقت میری موت کا وقت آ جاتا اور اللہ یہ کہتے میرے آقا کا اور میرے محبوب کا تمہارے کانوں میں آواز آ گئی تھی، حکم آ گیا تھا، عبداللہ ابن مسعود تو نے اس کو پورا نہ کیا تو میرے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی ایسی عشق اور ایسا محبت، اور اللہ کے نبی کے حکم کو ایسا مانتے تھے۔ ان کو کیا کہتے تھے؟ ان کے کچھ لقب تھے، القاب: صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب السواک۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ان کی آمد و رفت اتنی تھی کہ بعض صحابہ کو شروع میں ایسا لگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی اتنی آمد و رفت تھی، لیکن وہ ان کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سے ان کو محبت اتنی تھی، اور کیسی محبت تھی؟ ان کو کہتے ہیں صاحب النعلین، یعنی جوتوں کو اٹھانے والا، جوتوں والے صاحب، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک نکالتے تھے یہ فوراً اس کو اٹھا کر اپنی بغل میں دبا دیا کرتے تھے۔ واہ واہ کیا محبت تھی۔ صاحب الوسادہ، اپنے پاس ہمیشہ ایک تکیہ رکھتے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے تھے فوراً تکیہ پیش کرتے تھے ٹیک لگانے کے لیے۔ صاحب السواک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتا تھا، جہاں ضرورت پڑی فوراً نکال کر دے دیا کرتے تھے۔ ایسی محبت تھی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں نبی سے ایسا عشق پیدا کرنا پڑے گا۔ نبی کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو عبداللہ ابن مسعود کی طرح بنانا پڑے گا۔ اور اپنی زندگی کے اندر دیکھو صحابہ کی کیسی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت صعصعہ رضی اللہ عنہ، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے دو اونٹنیاں غائب ہو گئی، جنگل میں کہیں چلی گئی۔ وہ تلاش کرنے کے لیے بیابان میں نکلے، جنگل میں نکلے، صحرا میں پہنچے تو ایک جگہ دیکھا کہ رات کے وقت میں جو ہے آگ جل رہی ہے، تو وہاں پر پہنچے تو ایک عورت جو ہے ڈیلیوری کے آخری لمحے میں اور مرحلے میں تھی، اور ایک بوڑھا شخص اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مجھے اس کی آواز تک نہیں سننی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو مجھے اس کی آواز تک نہیں سننی ہے، اس کو زندہ درگور کر دوں گا، اور لڑکا پیدا ہوا تو اس کی اچھی تربیت کروں گا۔ وہ صحابی وہاں موجود تھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی دو اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے پہنچا ہوں، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ تو کہا کہ ہاں وہ میرے پاس ہے، مجھے ملی ہے۔ تو کہا کہ وہ دو اونٹنی بھی تو رکھ لے، اور جس اونٹ پر سوار ہو کر میں آیا ہوں وہ اونٹ بھی تو لے لے، اور وہ بچی مجھے دے دے۔ اور وہ صحابی وہ بچی لے کر گئے اور اس کی بہترین تربیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے معمول یہ بنا لیا جہاں ان کو پتا چلتا کہ کسی جگہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہاں دو اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے کر پہنچتے اور اس سے سودا کر لیتے اور وہ بچی لے لیتے اور ان کی بہترین تربیت کرتے۔ سفرۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ اس صحابی نے اپنی زندگی کے اندر 300 لڑکیوں کو ایسے زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور اس طرح اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔
हुनैन से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वापसी हो रही थी, हुनैन से, और एक देहाती आदमी आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर जो है एक ऐसी चादर ओढ़ के रखी थी, उसने आकर यूं गरेबान पकड़ा चादर का और पकड़ कर कहा, है मोहम्मद मुझे कुछ माल दे दीजिए, माल गनीमत में से, ये न माल तेरा है न तेरे बाप का है। वो देहाती लोगों की ऐसे ही बात करने की आदत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जैसे आंखें बाहर आ गई, इस तरह उसने जोर से दबाया। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे बोलने तो दो और ये चादर छोड़ो। उसने चादर छोड़ी, कहा कि मैं तुझे माल गनीमत में से दे देता, लेकिन मैं वह सारा तकसीम कर चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा मुझे देना पड़ेगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे। आका ने फरमाया, बिलाल कहीं से कर्जा ले आओ ताकि मैं इसको दे दूं, जब हमारे पास आएगा तो कर्जा अदा कर देंगे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे ये बात का पता चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग इस तरह का रवैया करते थे, नाज़ेबा हरकतें करते थे, इनके साथ बुरा सुलूक करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ भी अच्छा सुलूक करते थे। आज हमारा माशरा ये देखे, किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे रिलेशन है और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आ रहे हैं, तो वो किस लिए है कि दोनों एंगल से अच्छा हो रहा है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर किसी से नाजेबा हरकत हो गई, कुछ मसले में कुछ मिस्टेक आ गई और ऐसे मौके के ऊपर कुछ अनबनाव हो गया, कुछ जो है खटपट आ गई और जो है अपने रिलेशन में और अपनी रिश्तेदारी में, अपनी दोस्ती में कुछ दीवार पड़ गई और जो है दीवार के अंदर तिराड़ पड़ गई, तो फिर आमने सामने जो है एक तरीके से हमलावर शुरू हो जाते हैं, फिर हमले शुरू हो जाते हैं, ऐब बयान करने के हमले, एक दूसरे की गीबत के हमले, एक दूसरे पर हसद के हमले, एक दूसरे की नफरत के हमले, एक दूसरे की अदावत के हमले, और उसके अंदर हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का चैप्टर भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया भूल जाते हैं कि मेरे आका ने जिनके साथ इनका अच्छा ताल्लुक नहीं किया, इनके साथ भी अल्लाह के नबी का क्या मामला था, और मेरा और आपका मामला आज देखे कि हम अखलाक की लाइन में कितने पीछे हैं, हम दिल की सफाई की लाइन में कितने पीछे हैं, और हम जबान की लाइन से कितने पीछे है। दीन खाली इतना नहीं है, नमाजों को पढ़ लिया, सदका खैरात कर दिया, असल दीन तो अखलाक का दीन है, जिस पर बोझ पड़ता है बनाना पड़ता है। वो एक इंजन अगर गाड़ी का बिल्कुल खत्म हो जाए तो कैसे बनाना पड़ता है, ऐसे दिल के इंजन को बनाना पड़ेगा। उसको वो माल दे दिया, माल दे देने के बाद वो देहाती अल्लाह के नबी से एक सवाल करता है। एक आदमी एक ऐसे आदमी से मोहब्बत करता है जिसको वो मिला नहीं है, उसका क्या मसला है। जैसे आजकल हमारे नौजवानों का मामला है, एक्टरों से कभी फोटोग्राफ नहीं लिया है, किसी एक्टर से तुमने सेल्फी नहीं ली है, किसी एक्टर के साथ तस्वीर नहीं खिंचाई है, उससे बात करने का मौका नहीं मिला है, किसी क्रिकेटर से आपने मुलाकात नहीं की है, किसी क्रिकेटर के साथ आपने ऑटोग्राफ नहीं लिया है, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में पेवस कर गई, रगो रेशे में आ गई, तो उसके एक्टिंग करना, उसकी कॉपी करना आसान हो गया। लेकिन मेरे मोहम्मद का मामला यह है कि कल कयामत के दिन उन तमाम लोगों के साथ अल्लाह के नबी का वो रवैया होगा जिसने दुनिया में नबी का दामन थाम लिया, उनकी गुलामी का अपने आप को पक्का गुलाम बना दिया। कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पर जाम पिलाया जाएगा, जन्नत के लिए हमारा रास्ता आसान हो जाए, इसलिए वो सजदा रेज होकर हमारे लिए शफाअत करेंगे। वो चीज अगर हम चाहते हैं तो हमें नबी से मोहब्बत करनी होगी और नबी का गुलाम बनना पड़ेगा। और नबी की गुलामी ये है कि इबादत का मामला हो, मुआमलात का मामला हो, अखलाक का मामला हो, मुआशरत का मामला हो, हर चीज में नबी के तरीके को अपना लो, हर चीज में नबी की सुन्नतें जिंदा कर लो, अपने दिलों को पाक साफ कर लो, हसद से, कीना कपट से, बुग़्ज़ और अदावत से, दुश्मनियों से, नफरतों से खाली कर दो और इस दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दो, आपस के तोड़ को खत्म कर दो, जोड़ पैदा कर दो, आपस की नोकझोंक को सुलह समाधान करके खत्म कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन ये सिखलाता है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बंदे के अंदर इबादत तो कुछ है, यानी इस उम्मत के लोग इबादत तो कुछ हद तक कर लेते हैं, लेकिन जहां मामला मुआमलात का आता है,
اخلاق کا آتا ہے تو اس بارے میں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے۔ کیسا خوف پیدا کرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے بھی لگتے ہیں، ان کی خلافت کچھ مدت آئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی، اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتی تھی، ہر وقت لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تھوڑا روک کر رکھو، بریک لگاؤ، اتنا کیوں دے رہے ہو، میں ان کو روکوں گا۔ جب عائشہ کو پتا چلا تو کہا کہ تو مجھے کون روکنے والا ہے؟ اللہ کی راہ میں سخاوت سے روکنے والا تو کون ہوتا ہے؟ بریک لگانے والا کون ہوتا ہے؟ میں تجھ سے زندگی پر بات نہیں کروں گی، اس کی قسم کھا لے۔ تو یہ دین کا معاملہ تھا۔ دین کے معاملے میں کسی سے قطع تعلق کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے معاملے کے قسم کھا لیتے ہیں کہ اتنی دور کی قسم کہ میرے جنازے میں بھی مت آنا، ایسی قسم کھا لیتے ہیں۔ اب معاملہ ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ میں دو صحابہ کو، یا غالباً ایک صحابی اور ایک تابعی کو، خطبات حنیف میں ایسا لکھا ہے، ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عائشہ سے کہو کہ ہمیں حدیث کی کچھ باتیں حاصل کرنی ہے، اس لیے آپ سے اجازت طلب کرنے آئے۔ وہ کہیں کہ آ جاؤ تو صرف ایسا کہہ دینے کہ ہم سب آ جاوے تو میں بھی اس میں آ جاؤں گا، نام مت لینا۔ ایسا ہی کیا تو اجازت مل گئی۔ تو جیسے ہی اجازت ملی سب پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ بھانجے ہوتے تھے، وہ محرم ہے، تو وہ سیدھے ہی عائشہ کے پاس کمرے میں چلے گئے اور وہاں جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ نے بولنا شروع کر دیا اور اپنی قسم توڑ دی۔ اب یہ قسم کا کفارہ جیسے 7ویں پارے کے دوسرے صفحے میں لکھا ہے، ایک غلام کو آزاد کر دے تو بھی قسم توڑنے کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں سنو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، پوری زندگی کے اندر اللہ کی قسم کو اس توڑنے کی وجہ سے 40 غلاموں کو آزاد کیا، اور آخری وقت کے اندر وہ فرما رہی ہے کہ اللہ میں نے تیرے نام کی بے حرمتی کی ہے، میرے اس کے اوپر پکڑ نہ کرنا۔ آج میاں اور آپ اللہ کے نام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کتنی بے حرمتی کر رہے ہیں، اتنی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ابھی تک پابندی سے نہیں آ رہی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں آ رہی، ذکر نہیں آ رہا، درود شریف نہیں آ رہا، ہم نے نبی کا دامن گویا بھی تھاما ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا اندر کا انجن، یہ دل کا حالت یہ ہے، دل کی کیفیت یہ ہے کہ کہاں اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق قائم ہوگا، کہاں محمد سے میرا اور آپ کا تعلق قائم ہوگا، یہ دل اللہ سے کیسے کنیکشن ہوگا جبکہ ہمارے دلوں کی آپس کی ابھی جو ہے توڑ ختم نہیں ہوا، آپس کی نفرتیں ختم نہیں، آپس کا حسد ختم نہیں ہوا، آپس کی جلن ختم نہیں ہوئی، ایک دوسرے کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی، کامیابی نہیں دیکھی جا رہی، پھر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دلوں کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ سہارنپور دارالعلوم کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میرا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، میرا جوڑ نہیں رہا، اللہ سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹاسک پورا کر کے نکل جاتا ہوں۔ حضرت خوب روئے، حضرت خوب روئے اور کہا میری کیا مجال ہے؟ حضرت کہتے ہیں میری کیا مجال ہے کہ میں تیرا تعلق اللہ سے قائم کروا دوں؟ میرا ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت نے کہا اگر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو اور اس کنیکشن کو جوڑنا چاہتے ہو تو مدینے والے کو راضی کر لو۔ مدینے والا کیسے راضی ہوگا؟ مدینہ والا 2 شرطوں سے راضی ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی اس کی زندگی پر رکھ دو، کاپی کرو، اپنی زندگی کو محمد کی زندگی کے ساتھ کاپی کرو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر دو۔ اور دوسرا، درود شریف کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جب مدینے والا راضی ہو جائے گا تو اس کا آقا اور اللہ اور خدا بھی راضی ہو جائے گا، تو کنیکشن جڑ جائے گا۔
اب میرا اور آپ کا مدینے والے سے کتنا تعلق ہے؟ وہ مدینے والے سے تعلق اتنا ہے کہ ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہے، بس اس سے آگے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ایسے قائم نہیں ہوں گے۔ تعلق کے لیے سجدوں میں جانا پڑے گا، تعلق کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اس امت پر اللہ کے نبی کے کتنے احسانات ہیں۔ فضائل جمعہ میں خطبات حنیف میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی 3 قومیں آئی، یہودی، نصرانیت اور مسلمان۔ جب نصارہ آئے، یہودی آئے سب سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کے لیے آپ کو فارغ کرو اور ایک دن طے کرو۔ تو انہوں نے جو ہے سنیچر کا دن طے کیا کہ بھئی جمعہ کی غروب آفتاب سے لے کر سنیچر کے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے تمہیں کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگانا پڑے گا۔ اس طرح جب نصرانیت یعنی جس کو ہم خرستی بولتے ہیں وہ آئے تو پھر اللہ نے ان سے بھی حکم کیا کہ انہوں نے رئیوار کا دن، اتوار کا دن طے کیا، ان کو بھی 24 گھنٹے کے لیے مکلف بنایا گیا۔ لیکن جب باری آئی تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت کی تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ میری عبادت کے لیے وقت تو طے کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں جمعہ کا دن پسند کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بھی انتخاب جمعہ کا دن کا ہے۔ تو جس جمعہ کا دن کا انتخاب نبی نے کیا، اللہ نے کیا، اس دن کے لیے عبادت کے لیے ہم سے 24 گھنٹے طلب نہیں کیے، 24 گھنٹے نہیں مانگے گئے، صرف ہم سے جمعہ کے دن آدھا پونا گھنٹہ مانگا گیا، جس میں وعظ بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ پورا مجمع دیکھ لے اپنے آپ کو، اپنے گریبان میں چاک کرے، کیا اس جمعہ کے دن کہ ہم صرف 14 رکعتوں کے لیے اپنے آپ کو وقت کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے ایسے بھاگتا ہے جیسے ان کے پیچھے کوئی شیر پڑ گیا ہو۔ آج طے کرو کہ جس نبی کے صدقے میں ہمیں صرف 24 گھنٹے نہیں آدھا گھنٹہ ملا ہے، آج سے ہر ایک جمعہ کے دن ہم اپنے آپ کو 14 رکعتوں کا پابند بنائیں گے انشاءاللہ۔ کب تک ایسی عبادتیں کرتے رہیں گے؟ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جمعہ کے دن کی موت مانگا کرو، کیونکہ میرے اور آپ کے عمل تو ایسے نہیں جس پر اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہماری مغفرت کا وعدہ کر دے، اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ جنت کا پروانہ دے دے، نہیں ہے۔ تو جمعہ کی موت آئے گی تو حدیث میں ہے جس مسلمان کا ایمان والے کا جمعہ کے دن انتقال ہوتا ہے، روایت بھلے ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک عذاب قبر سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ ہائے ہائے کیا نبی کی شان ہے، کس امت پر کتنے احسانات ہیں، کروڑوں احسانات ہیں۔ لوگوں نے جلدوں کی جلدیں اللہ کے نبی کی سیرت پر لکھی ہے، کیا کچھ نہیں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی جسم کی اگر آپ شمائل کی تلاوت کرو، شمائل کو پڑھو، اس کی سٹڈی کرو تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے سر کے مبارک کے بال کیسے تھے، اللہ کے نبی کی پیشانی کیسی تھی، اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک کیسی تھی، اس کی پلکیں کیسی تھی، اس کی بھویں کیسی تھی، اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، اللہ کے نبی کے دندان مبارک اور دانت مبارک کیسے تھے، اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کیسی تھی، اللہ کے نبی کا سینہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کی کلائی کیسی تھی، اللہ کے نبی کا چلنا کیسا تھا، اللہ کے نبی کا قد کیسا تھا، اللہ کے نبی کی شکل و صورت کیسی تھی، ساری چیزیں لکھی۔ یہاں تک کہ لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کے اندر کتنے بال سفید تھے، یہ بھی لکھا ہے۔ اس نبی سے آج مجھے اور آپ کو محبت نہیں ہے۔ ہم ایکٹروں سے محبت کر رہے ہیں، ہم کرکٹروں سے محبت کر رہے ہیں، فٹ بال والے سے محبت کر، ارے میں اس سے آگے آپ کو لے کے چلو۔ آج اولمپک کی دنیا ہے، لوگ اس کے اندر کتنے کھیل داخل کر رہے ہیں، کتنی گیمیں ڈال رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اس گیموں کو کھیلنے سے آدمی ہیلتھی بنتا ہے اور آدمی کے اندر توانائی آتی ہے، اس کا جسم ہیلتھی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 1446 سال پہلے اللہ کے نبی نے کشتی لڑی ہے، کیا کشتی آدمی کمزور لڑ سکتا
سکتا ہے, اللہ کے نبی کی خود باڈی ایسی ہوگی, ان کا جسم مضبوط ہوگا, تب آدمی نے کشتی لڑی ہوگی. تو میرے نبی نے کشتی لڑ کے بتایا, میرے نبی نے دوڑ کر کے لگایا. آج یہ دنیا دکھا رہی ہے کہ اولمپک ایک نئی دنیا ہے. ہمارے اسلام نے بتا دیا کہ اولمپک کوئی الگ دنیا نہیں ہے. 1446 سال پہلے ہمارے آقا نے دوڑ کر کے بتایا, کشتی لڑ کے بتایا, بلکہ صحابہ کو تیر اندازی کرتے سکھایا, تلوار چلتے سکھایا, تیرنا سکھایا. یہ سب آج اولمپک میں موجود ہے, جو اسلام میں موجود ہے اور نبی نے بتایا ہے, لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہم سمجھے اس کو. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم, ابھی چند مہینوں پہلے حضرت کا ایک آڈیو آیا تھا کہ آج بھی دنیا کے اندر اللہ کے ایسے کچھ برگزیدہ اور نیک بندے موجود ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور ہم کلامی کا شرف و نصیب ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک اللہ کے نیک بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب میں ہم کلامی کا اور زیارت کا شرف نصیب ہوا, تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غمگین ہے, بالکل مایوس چہرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ایک ایسے گھر میں بیٹھے ہیں جس کی چھت گر چکی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا ہے, میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا ہے. آج امت میرے دین پر نہیں چل رہی ہے, وہ دنیا پرست ہو چکی ہے, وہ آخرت کی فکر بھلا چکی ہے, وہ قبر کی منزل کو بھول چکی ہے. پھر اسی اللہ کے برگزیدہ نیک بندے کو کچھ مدت کے بعد پھر اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. یہ اپنے کیا مراد ہے؟ امت مراد ہے. ہم سب اپنے گریبان میں سوچیں کہ میری اور آپ کی مسجد سے باہر کی زندگی کیسی ہے, ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, ہم کس کے فین بنے ہوئے ہیں. نوجوانوں, اپنے آپ کو تیار کر لو کہ ہم وہ تمام کام چھوڑ دیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. پھر ہمارے لیے نبی کے عشق کے اوپر سخاوت کرنا آسان, اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا آسان, مسجد کے لیے پیسہ دینا آسان, مدرسے میں پیسہ دینا آسان, غریبوں کی, محتاجوں کی, مسکینوں کی اور سیلاب زدہ علاقوں کے اندر ان کے لیے چیزوں کو فراوانی کرنے کے لیے اپنے اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت کو لگانا آسان. حضرت استاد محترم حضرت مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں, اے لوگوں اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو تو ایک مدرسہ قائم کر دو یا اللہ کا ایک گھر یعنی مسجد بنا دو, قیامت تک تم کو اس کا اجر ملے گا اور تمہاری آخرت بن جائے گی. اسی کی نسبت پر 3 جمعہ سے ہمارے یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی مسجد کے پیچھے کی زمین لینی ہے تو لوگ اپنی صلاحیتوں سے باہر آ کر ان پلاٹوں کی خریداری کے لیے اپنے آپ کو آگے لائے. یہ تو آخرت کا ذخیرہ ہے, بینک آف آخرت ہے, اس میں لگانے سے آدمی کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. کتنے سیلاب زدہ علاقے ہیں جہاں پر بروڑا کے اندر دیکھو حضرت مفتی عمران صاحب اور اسی طرح بہت سارے ایسی ٹیمیں ورک کام کیا جنہوں نے غیروں تک یعنی مددیں پہنچائی اور ان کی مدد کی. آج وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں آیا, کوئی منتری نہیں آیا, کوئی چٹا ہوا آدمی نہیں آیا, وہاں یہ مسلمان نوجوان آ گئے. یہ تبلیغ کا کام ہے اور اس سے ہم اسلام سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور آپس کی نفرت کو ختم کرنے کا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بقیت السلف نمونہ اسلاف, وقت کے جنید بغدادی, وقت کے خواجہ معین الدین چشتی, اس درجے پر پہنچے ہوئے ولایت کے درجے کے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کی ابھی ہم لوگ اتوار کے دن خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے بہت سادہ الفاظ میں کچھ نصیحتیں کی. اس نصیحت میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ سیرت کا مطالعہ کرو, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی اسٹڈی کرو, ان کی کتابیں بساؤ اور اس کو پڑھو. اس میں بڑی خیر و برکت ہے, اس میں روب دبدبا ہے, اس میں سعادت ہے, اس میں خیر ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائے, مخلوق کی خدمت میں آگے آ جاؤ, لوگوں کی ہیلپ کرو بلا تفریق مذہب,
کہ وہ کون سے مذہب سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کی مدد کیا کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اور آخری بات جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، ہم سب کے لیے حضرت کی جو آخری نصیحت ہے، اگر اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے حضرت کی اس نصیحت پر عمل کرنا ہے، خدا کی قسم ہمارے لیے مغفرت کا اور جنت کا کروانا ہو جائے گا۔ حضرت کی آخری نصیحت ہی مسلمانوں کے اندر کہو کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پیدا نہ کرے، توڑ پیدا نہ کرے۔ ہم نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ حضرت ہمارے یہاں سے معاملات چل رہے ہیں تو آپ اس پر نصیحت کیجئے۔ حضرت نے ان پر انکشاف کیا، کشف ہوا، اور حضرت کی زبان سے ڈائریکٹ یہ باتیں نکلی ہے۔ اور حضرت نے کہا کسی دو مسلمانوں میں، دو بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں کچھ نوک جھوک ہو جائے اور آپس کے اندر کچھ کھٹپٹ ہو جائے، فوراً صلح سمادھان کروا دو۔ آپس کے اندر دشمنیاں کھڑی مت کرو، آپس کے تعلقات ختم مت کرو، آپس کے تعلقات ختم مت کرو، توڑ پیدا نہ کرو، جوڑ پیدا کرو۔ ہم سب کو چاہیے کہ آج پوری دنیا مسلمانوں کو توڑنے کے در پر ہے، اور ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے توڑ پر ہے۔ ہم اس توڑ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آگے آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کا آخری جملہ یہ تھا کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر دشمنی ہو رہی ہے، توڑ ہو رہا ہے، ایسے حق چھوڑ دو۔ ہم نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ حق چھوڑ دیے تو اللہ نے 10 گنا دے دیا۔ ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اللہ ہمیں بھی بہت کچھ دے دے گا۔ آج یہ طے کرتے ہو کہ انشاءاللہ ہم آپس کے توڑ کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں جہاں ایسی بات ہو، اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، نرم دلوں کے ساتھ، محبت کے الفاظ کے ساتھ سمجھائیے اور وہ آپس کی دشمنیوں کو ختم کروا کر جوڑ پیدا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بات کے اندر خیر ڈال کر مسلمانوں کی آپسی پھوٹ کو اور توڑ کو ختم فرما کر جوڑ اور محبت پیدا فرما دے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ادا کریں۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔